السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلباء، ہدایہ اخیرین جلد ثالث کا سبق ہے۔ کتاب الاقرار مکمل ہونے پر ہے، اس کے تھوڑے مسائل باقی ہیں۔ یہ آخری چھوٹی سی ایک فصل ہے۔ وَمَنْ قَالَ لِحَمْلِ فُلَانَةٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ، ایک شخص اقرار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ فلانی عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے یا باندی کے پیٹ میں جو بچہ ہے، میرے اوپر اس جنین اور اس بچے کے 1000 درہم ہے، ابھی جبکہ وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، حالت حمل میں ہے۔ کیا اس حمل اور اس جنین کے لیے اقرار درست ہے؟ فرما رہے ہیں اگر اس کا کوئی سبب صالح بیان کرے تو اقرار درست مانا جائے گا۔ سبب صالح ایسا سبب بیان کرے جس میں صلاحیت ہو، مثلا فلاں نے وصیت کی تھی یا اس کا باپ مر گیا تھا، اس سے وراثت میں ملی ہے، سبب صالح ہے یہ۔ اگر ایسا سبب بیان کرے جو غیر صالح ہے تو پھر یہ اقرار درست نہیں۔ مثلا اس بچے نے میرے ہاتھ ایک سامان بیچا، اس کی قیمت ہے، یا اس بچے نے مجھے قرض دیا تھا تو ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے وہ بے کیسے کر سکتا ہے، وہ قرض کیسے دے سکتا ہے، یہ سبب غیر صالح ہے، اس لیے یہ اقرار درست نہیں مانا جائے گا۔ تو حمل اور جنین کے لیے اقرار صحیح ہے، شرط یہ ہے کہ سبب صالح کو ذکر کرے۔ لأنه أقر بسبب صالح لثبوت الملك له۔ جی اوپر سے دیکھیں، ومن قال لحمل فلانة علی، فلاں کے حمل کے لیے، جنین کے لیے جو پیٹ میں بچہ ہے میرے اوپر 1000 درہم ہے، فإن قال اوصى له فلان، سبب بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے فلاں نے اس کی وصیت کی، او مات ابوہ، یا اس کے ابا مر گئے، فورثہ، اس کا یہ وارث ہوا، فالاقرار صحیح، یہ اقرار معتبر مانا جائے گا۔ لأنه اقر بسبب صالح لثبوت الملک، اس لیے کہ اس نے ایسے سبب کا اقرار کیا ہے جو صلاحیت رکھتا ہے ثبوت ملک کی، سبب صالح کو ذکر کیا، اس لیے یہ اقرار درست مانا جائے گا۔ اور اگر ایسا سبب بیان کرے جس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، جیسے اس جنین نے، اس حمل نے، اس بچے نے میرے ہاتھ سودا کیا یا مجھے قرض دیا، یہ اقرار درست نہیں ہوگا، سبب غیر صالح ہے۔ بہرحال حمل کے لیے اقرار کر لیا، پھر وہ بچہ جنی زندہ ایسی مدت میں جس میں جان لیا جائے کہ وہ حمل اور اقرار کے وقت میں وہ بچہ ماں کے پیٹ میں موجود تھا۔ مدت ہے حمل کی، اقل مدت 6 مہینے ہے، زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے، تو اتنی مدت میں بچہ جنے کی اندازہ ہو جائے کہ جس وقت یہ اقرار کر رہا تھا اس وقت بچہ ماں کے پیٹ میں موجود تھا، لازم ہو وہ اقرار اس کے اوپر لازم ہوگا۔ جی وَإِن جَاءَتْ بِهِ مَيْتًا، اور اگر بچہ زندہ نہیں پیدا ہوا بلکہ مردہ پیدا ہوا، فَالْمَالُ لِلْمُوصِي، جو وصیت کرنے والا ہے اور موری سے مال اس کا ہوگا، بچہ مستحق نہیں ہوگا مردہ پیدا ہونے کی وجہ سے۔ اب وہ مال موسی وصیت کرنے والے کو اس نے کیا تھا، فلاں نے وصیت کی یا باپ کی میراث میں ہے، باپ کی وراثت سے، تو اب یہ مال موسی اور مورث کا ہی سمجھا جائے گا، اس کے ورثہ لیں گے، حتی یقسم یا یقسم بین ورثتہ، یقسم بین ورثتہ، یہاں تک کہ اس کو تقسیم کیا جائے گا اس کے ورثہ کے درمیان، اس لیے کہ حقیقت میں اقرار انہی دونوں کے لیے تھا۔ وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ الْجَنِينَ، اس لیے کہ اور جنین کی طرف جو منتقل ہوگا بعد الولادہ، ولادت کے بعد، وَلَمْ يَنْتَقِلْ، اور یہ منتقل نہیں ہو سکتا ہے مردہ پیدا ہونے کی وجہ سے۔ اچھا، ایک حمل کے لیے اقرار کیا تھا، اللہ کا کرنا جب ولادت ہوئی بچہ جنی وہ عورت تو 2 بچے پیدا ہوئے، تو مال ان دونوں کے درمیان حصے کے اعتبار سے ہے، ایک مان لیجئے ایک لڑکا ہے، دونوں لڑکے ہیں تو برابر برابر، ایک لڑکا یا لڑکی ہے اور وصیت ہے تو وصیت میں دونوں برابر ہوں گے۔ اور اگر وصیت نہیں بلکہ میراث کا مال تھا جو اس کے لیے اقرار کیا تھا
تو پھر لڑکا اور لڑکی کا حصہ للذکر مثل حظ الانثیین کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا، لڑکے کے لیے 2 حصے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ اس مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ آگے بیان کر رہے اگر جو ہے اقرار کرتے ہو ایسا سبب ذکر کر رہا ہے جس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، بانی بول رہا، بیچا بچہ کہاں بیچ سکتا ہے، حمل کی حالت میں جنین ہے، او اقرضنی لم یلزمہ شیء، کوئی چیز اس کے اوپر لازم نہیں ہوگی، لأنہ بین مستحیلا، اس لیے کہ اس نے سبب محال کو بیان کیا ہے۔ قال فإن ابہم الاقرار، اقرار کو مبہم رکھا، کوئی سبب نہیں بیان کر رہا ہے، اب یہ اقرار ہی درست نہیں مانا جائے گا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، امام ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صحیح ہے، اس لیے کہ اقرار کو سبب صالح پر محمول کیا جائے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اقرار مبہم ہو، مطلق ہو، اس کو تجارت پر محمول کیا جاتا ہے، اور تجارت بچے کی جانب سے ممکن نہیں ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم اس کو سبب صالح وصیت یا وراثت پر محمول کریں گے۔ فإن أبهم الإقرار لم يصح عند أبي يوسف رحمه الله، وقال محمد رحمه الله يصح لأن الإقرار من الحجج۔ امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے، اقرار بھی حجتوں میں سے ایک حجت ہے، دلیل ہے، فیجب اعمالہ، اس کو عمل میں لانا واجب ہے۔ وقد امکن بالحمل على السبب الصالح، اور ممکن ہے اس کو سبب صالح پر محمول کرتے ہوئے، سبب صالح سے مراد وصیت کو لے لیجئے یا وراثت کو لے لیجئے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مطلق اقرار ہو، مبہم اقرار ہو، تو اس کو تجارت کی طرف اس اقرار کو لوٹایا جاتا ہے، اور تجارت اس حمل کی طرف سے، جنین کی طرف سے ممکن نہیں۔ ان الاقرار مطلقه ينصرف الى الاقرار بسبب التجارة، ولهذا حمل اقرار العبد الماذون، عبد معذون کے اقرار پر اس کو محمول کیا جائے گا۔ عبد معذون اقرار کرے کوئی تو تجارت پر محمول کیا جاتا ہے۔ وأحد المتفاوضین، اور شرکت مفاوضہ کرنے والوں میں سے ایک کے اقرار پر، شرکت مفاوضہ کرنے والوں میں سے کوئی کسی کے لیے اقرار کرے یا دوسرے ساتھی کے لیے اقرار کرے تو اس اقرار کو تجارت پر محمول کیا جاتا ہے۔ شرکت مفاوضہ، 2 شریک ہو کسی کاروبار میں، دونوں مال لگا کر کاروبار کریں، شرکت وجوہ ہے، شرکت عنان ہے، شرکت، یہ سب 3 قسمیں آپ نے کتاب و شرکت کے اندر پڑھی ہوگی۔ جی، شرکت مفاوضہ تفصیل دیکھ لیں آپ، شرکت کی قسموں کو بھی دیکھ لیں اور ہر ایک کی تعریف بھی دیکھ لیں کتاب الشرکت کے اندر، یہاں پر لمبی بحث ہو جائے گی۔ آپ تینوں قسم کی تعریف دیکھیں کتاب الشرکت کے اندر، شرکت عنان، شرکت مفاوضہ اور شرکت وجوہ، جس میں مال کچھ نہیں، دونوں ساتھی لگاتے ہیں، صرف دونوں اپنا اپنا چہرہ دکھا کر اپنے کریڈٹ پر بازار سے مال اٹھا کر کاروبار کرتے ہیں، وہ شرکت وجوہ ہوتی ہے۔ سب کی تفصیل، سب کے احکام کتاب الشرکت کے اندر آپ دیکھیں۔ فَيَصِيرُ كَمَا إِذَا صَرَّ، تو جیسے شرکت مفاوضہ میں سے یا عبد معذون اگر کوئی اقرار کرتا ہے تو اس کو تجارت پر محمول کیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی مبہم اور مطلق اقرار کو تجارت کی طرف لوٹائیں گے۔ کما اذا صرح بھی، جیسا کہ اس کی صراحت کر دے۔ قال ومن اقر بحمل جاریة او حمل شاة لرجل صح اقراره ولزمه لان له وجها صحيا، باندی کا حمل یا بکری کا حمل کسی آدمی کے لیے اقرار کر رہا ہے کہ یہ جو بچہ ہے ماں کے پیٹ میں فلاں کے لیے ہے، اپنی باندی ہے، یا یہ بکری میں جو بچہ ہے، بکری کے پیٹ میں یہ بچہ فلاں کے لیے، اقرار صحیح ہے، اس پر لازم ہے لأن له وجها صحيا، اس کی وجہ صحیح موجود ہے، وهو الوصیہ، اور اس کو وصیت پر محمول کریں گے غیر کی جانب سے، گویا غیر نے اس حمل کی وصیت اس کے لیے کی ہے یا بکری کے بچے کی وصیت اس کے لیے کی ہے۔ آخری مسئلہ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کی متن کی عبارت ہے ومن اقر بشرط الخیار، ایک شخص اقرار تو کر رہا ہے لیکن ساتھ میں شرط خیار ذکر کر رہا، میں یہ مال فلاں کے لیے 1000 کا اقرار کر رہا ہوں لیکن مجھے 3 دن کا اختیار ہے، تو شرط خیار باطل ہو جائے گی، اقرار درست ہوگا، چونکہ اقرار اخبار ہے اور اخبار شرط خیار کو قبول نہیں کرتے۔ شرط خیار فسخ کے لیے ہوتا ہے اور خبروں میں فسخ نہیں، انشاء والی چیزوں میں فسخ ہے۔ بے ایک انشاء ہے، بے شراء، تو وہاں پر شرط خیار کی گنجائش ہے۔ اقرار اخبار ہے، کوئی انشاء نہیں۔
عقد کا کوئی انشاء نہیں ہے بلکہ خبر دینا ہے، اور الاخبار لا يحتمل الفسخ، خبروں میں فسخ کا احتمال نہیں، لہذا شرط خیار تو فسخ کے لیے ہی ہوتا ہے، معاملے کو فسخ کرنے کے لیے، اس لیے اقرار میں شرط خیار کی گنجائش نہیں، شرط خیار باطل ہو جائے گی، اقرار معتبر ہوگا۔ ومن اقر بشرط الخيار بطل الشرط لأن الخيار للفسخ والاخبار لا يحتمل، اس لیے کہ خیار فسخ کے لیے ہے اور اخبار میں اس کا احتمال ہے، ولزمه المال، مال اس کے اوپر لازم ہوگا، لوجود الصيغة الملزمة، صیغہ ملزمہ، صیغہ جو صیغہ لازم کرنے والا ہے اس کے پائے جانے کی وجہ سے، یعنی وہ وجود اقرار کے الفاظ ہیں، لوجود الصيغة الملزمہ سے مراد اقرار کے الفاظ اور صیغے ہیں۔ ولن تنعدم، اور یہ لزوم معدوم نہیں ہوگا اس شرط باطل کی وجہ سے، خیار شرط لگا دینے کی وجہ سے، بلکہ خود شرط باطل ہی باطل ہو جائے گی، اور اقرار جو اخبار کا نام ہے، کسی شیء موجود کی خبر دینے کا نام ہے، اس اقرار کو معتبر مانا جائے گا، شرط خیار کو باطل کر دیا جائے گا۔ یہاں تک الحمدللہ اقرار کی بحث مکمل ہوئی۔ آگے اقرار کے تعلق سے ایک اور بحث ہے کہ اقرار کے ساتھ کسی استثناء وغیرہ کا ذکر ہو تو اس کا کیا حکم ہے، تو آگے باب الاستثناء وغیرہ انشاءاللہ العزیز آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔